یہ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے آپ سب کے تعاون سے اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ ڈیٹیل میرے پاس کافی زیادہ لکھی ہوئی تھی لیکن میں نے کوشش کی مختصر کیا جائے اس کام کو۔ مقصد آپ کو صرف یہ بتانا تھا کہ ایم آر فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا کر رہی ہے اور کیا آگے مشن رکھتی ہے۔ ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے اس فاؤنڈیشن کی کہ اس کی کوئی ایڈمنسٹریشن یا مینجمنٹ کاسٹ نہیں ہے۔ جو پیسے بھی ہم اکٹھے کرتے ہیں اس میں سے ایک پینی بھی کٹے بغیر جو رقم وہاں پہ پہنچتی ہے۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ سب والنٹیئر کام کر رہے ہیں۔ پہلے ہم نے کوشش کی، سوچا کہ اس کو پروفیشنل بیس پہ چلائیں، شاید فنڈ ہم زیادہ اکٹھا کر سکیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے دیکھا کہ اگر پروفیشنلز کو اکٹھا کر کے ہم نے یہ کام کیا تو وہ سارا تو اس کاسٹ میں چلا جایا کرے گا، تو بچے گا پھر اتنا ہی جتنا ہم ویسے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے امید یہی ہے آپ سب دوستوں سے کہ آپ انشاءاللہ دل کھول کر اس کاز کے لیے تعاون کریں گے، کیونکہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، بلکہ قرآن یہاں پہ کہتا ہے سورہ البقرہ میں کہ کمال یا نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے جو رب نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں مسکینوں پر، ان پر خرچ کرو۔ یہ نیکی اس سے بڑھ کر نیکی ہے۔ جو معاملہ آپ کا اور رب کا ہے وہ آپ کا اور رب کا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر بندے کے معاملات تمہارے ذمے رہ گئے تو معاف میں بھی نہیں کروں گا۔ تو حقوق العباد کی طرف توجہ ہماری امت کی کم ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے، اویئرنیس لانی ہے۔ ہم دوست جو یہاں پہ ہیں فزیکلی ہم سب کے لیے ممکن نہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں دور دراز علاقوں میں اور وہاں پہ جا کے کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکیں، لیکن اللہ پاک نے ہم پہ یہ کرم کیا ہے کہ یہاں پہ ہم بیٹھے کر 1 پاؤنڈ دیتے ہیں تو آج کے حساب کے مطابق غالباً اوور 130 یا 33 روپیز جو ہے وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر ان لوگوں کی مدد کیجئے، یہ سوچ کر ان لوگوں کی مدد کیجئے کہ یہ رب کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی آپ کو، جو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ اور ایسی کافی احادیث موجود ہیں، میں کوٹیشنز دے سکتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ جو مال صدقے میں خرچ کیا جاتا ہے اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور اللہ پاک خود قرآن میں کہتا ہے کہ 10 گنا تو یہاں دینے کا وعدہ کرتا ہوں اور 70 گنا وہاں بھی دوں گا۔ تو ایسی آیات احادیث ہم روزانہ سنتے ہیں۔ میرا مقصد اس پہ لیکچر دینا نہیں، صرف یہ احساس جو ہمارے اندر موجود ہے اس کو مزید اجاگر کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان بھائیوں کی یہ مدد کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک نظم کے ساتھ میں اپنی اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ آج کل جو پاکستان میں سیلاب کے علاوہ جو حالات ہیں اس کے اوپر ہے۔ یہ تھوڑی پرانی ہے، کوشش کروں گا کہ اگر مجھے دوسری بھی یاد آ گئی جو لیٹسٹ میں نے لکھی ہے تو میں آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ بہرحال، کب تک خون کی ہولی کھیلی جائے گی، کب تک زندگی موت سے بدلی جائے گی، کب تک بے بسی کی عزت لوٹی جائے گی، کب تک انصاف کی کچہری بیچی جائے گی، کب تک بے حسی کی ڈور کو دوام ہوگا، کب تک انسانیت کی تذلیل ہوتی جائے گی، کب تک مزدور کا پسینہ خون بنتا جائے گا، کب تک غربت ایک تانا بنتی جائے گی، کب تک ظلم کی حکومت پھیلتی جائے گی، کب تک مظلوم عوام سہتی جائے گی، خدارا سن لو عرض وحید کی، کب تک تیری خدائی یہ حالت دیکھتی جائے گی۔ اور یہ جو آخری واقعہ لاہور میں حضور دادا صاحب کے دربار پر ہوا تو اسی وقت جو فکر بیدار ہوئی وہ پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں خدارا نیند سے جاگ اٹھو، لوگوں خدارا نیند سے جاگ اٹھو، کیا شعور کا وقت ابھی نہیں آیا، کب تک عذاب کی زندگی جیو گے، کیا توبہ کا خیال ابھی نہیں آیا، جب ختم ہو جائیں گی سب امیدیں، جب بند ہو جائیں گے سب دروازے، پکارو گے دنیا والوں پھر کس کو، یہ مت کہنا کوئی جگانے والا نہیں آیا، تھام لو مل کر مضبوطی سے اس کی رسی، فرقوں میں بڑھ کر کچھ ہاتھ نہیں آیا،
اور آخری شعر کے سنبھل جاؤ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، سنبھل جاؤ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، گزر گیا تو وقت لوٹ کر کبھی نہیں آیا۔ درخواست کروں گا کہ جو میڈیا کوریج ہمارے ایونٹس کی وہاں پہ ہوئی ہے وہ آپ کی خدمت میں، اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد سب دوستوں سے پھر درخواست ہے کہ قوالی کا پروگرام ہے اور ہمارے اس ایونٹ کو جو سپانسر کرنے والے ہیں ان کا ذکر کرتا چلوں، ان کا شکریہ ادا کرتا چلوں۔ ایم آر سلسٹرز کے علاوہ مونٹروز کالج انہوں نے اس ایونٹ کو سپانسر کیا ہے، اور اس کے علاوہ استاد نصرت فتح علی خان میموریل میوزک اکیڈمی انہوں نے اس کو سپانسر کیا اور آج اپنے فن کا یہاں پہ مظاہرہ بھی کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ سب دوستوں کا میں اور میرے ساتھی آپ کے پاس آئیں گے، دل کھول کر جنرسلی آپ ڈونیٹ کیجئے۔ کوئی منیمم کوئی میکسیمم اماؤنٹ ہم نے نہیں رکھی، جو آپ کا دل کرے جیسے آپ کا دل کرے آپ جو ہے اپنی محبت کا اپنے جذبات کا فائنینشلی اظہار کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھانے کی تیاری کسی ہوٹل یا نجی تقریب کے لیے نہیں کی جاتی کہ اس کھانے کا اہتمام سناوا میں قائم ریلیف کیمپ میں رہائش پذیر متاثرین کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے چند مخیر حضرات نے سیلاب متاثرین میں امداد تقسیم کرنے کی بجائے انہیں ایک اسکول میں نہ صرف چھت فراہم کی ہے بلکہ انہیں چارپائی سمیت ضروریات زندگی کی تمام اشیاء فراہم کی ہیں۔ بے گھر لوگ تھے جن کے سارے گھر گر گئے سیلاب کی وجہ سے، تو ہم نے وہاں جا کے انہیں دعوت دی ہے اور انتہائی جنون اور مستحق لوگوں کو لے کے آئے جن کے گھر بھی نہیں تھے، سامان بھی بہ گیا۔ کیمپ انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کے لیے روزانہ مختلف کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ ہمارا جو کھانا بننے سے پہلے چیک ہوتا ہے کہ کیا کھانے کا معیار وہی ہے جو ہم لوگ وہاں اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں۔ بے گھر ہونے والے متاثرین عزت نفس مجروح نہ ہونے اور تمام بنیادی سہولیات فراہم کرنے پر کیمپ انتظامیہ کے انتہائی مشکور ہیں۔ ہمارے پاس سب سہولتیں موجود ہیں، کھانا سحری کے وقت بھی ملتا ہے اور افطاری کے وقت بھی ملتا ہے۔ سب کو ہر شاید بالکل رات یا ڈے۔ ضلع مظفر گڑھ میں 48 سے زائد ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں، مگر سناوا کے نجی اقامتی اسکول میں قائم ریلیف کیمپ کو سہولیات اور متاثرین کے اظہار اطمینان پر ماڈل کیمپ کا درجہ دیا گیا۔ مخیر حضرات اور رفائی اداروں کی امدادی کارروائیوں نے سینکڑوں متاثرہ خاندانوں کو